ایک گاؤں میں بشرا نامی عورت اپنی بیٹی مرحا کے ساتھ رہتی تھی۔ وہ لوگوں کے گھروں میں کھانے پکاتی تھی۔ وہ اپنی بیٹی مرحا کو پڑھا لکھا رہی تھی تاکہ اس کی بیٹی پڑھ لکھ کر اچھا مستقبل بنا سکے اور اس کے جیسے لوگوں کے گھروں میں کام نہ کرے۔ اس کی بیٹی مرحا پڑھائی میں تیز لیکن گھر کے کام کاج میں بہت آلسی لڑکی تھی۔ بشرا روز لوگوں کے گھروں میں جا کے کھانا پکاتی۔ ہمیشہ کی طرح ایک دن پھر اسے دیر ہو گئی۔ جب وہ گھر پہنچی تو شام ہو چکی تھی۔ اس نے دیکھا کہ اس کی بیٹی مرحا ابھی تک سو رہی ہے۔ ارے یہ کیا؟ یہ لڑکی ابھی تک سو رہی ہے۔ مرحا، تم نے آج بھی کھانا نہیں پکایا۔ تمہیں پتہ بھی ہے میں باہر کا کام بھی کرتی ہوں۔ تم کم از کم گھر کھانا ہی پکا لیا کرو۔ وہ امی، میں پڑھائی کر رہی تھی تو مجھے پتہ ہی نہیں چلا کہ کب میری آنکھ لگ گئی۔ اچھا، تم پڑھائی کر رہی تھی تو کوئی بات نہیں، میں کھانا پکا لیتی ہوں۔ اس کے بعد بشرا اپنی لکڑی کے چولہے پہ کھانا پکانے لگی۔ امی، آپ لکڑی کے چولہے پہ کھانا پکاتے ہوئے کتنی محنت کرتی ہے اور آپ کا ہاتھ بھی کئی بار جل چکا ہے۔ آپ گیس کیوں نہیں لگوا لیتی؟ بیٹا، گیس کا اتنا بل کون ادا کرے گا؟ اور میں تو شروع سے ہی اس چولہے پہ پکاتی ہوں، مجھے تو اب عادت ہو گئی ہے۔ اس کے بعد ان دونوں نے کھانا کھایا۔ ایک دن مرحا کالج سے گھر واپس آئی تو اس نے دیکھا کہ اس کی امی آج گھر پہ ہی ہے۔ امی جی، آج خیر تو ہے نا؟ آپ گھر پہ ہی ہیں؟ ہاں بیٹا، خیر ہے۔ آج ویسے ہی میرے جانے کو دل نہیں تھا۔ نہیں امی، مجھے آپ کی کچھ طبیعت ٹھیک نہیں لگ رہی، ورنہ کبھی بھی آپ ایسے چھٹی نہ کرتی۔ چلے اٹھے جلدی سے، ڈاکٹر کے پاس چلے۔ اٹھ جائے جلدی۔ نہیں بیٹا، بس تھوڑی سی تھکاوٹ ہو گئی ہے، آرام کرو گی تو ٹھیک ہو جاؤ گی، ڈاکٹر کی کوئی ضرورت نہیں۔ نہیں، آج میں آپ کی کوئی بات نہیں سنوں گی، اٹھ جائے جلدی سے۔ مرحا اپنی امی کو زبردستی ہاسپٹل لے گئی۔ ڈاکٹر نے کہا، میں نے کچھ دوائیاں دی ہے، یہ انہیں ٹائم سے کھلانی ہے اور انہیں بیڈ ریسٹ کی بہت ضرورت ہے۔ امی جی، آج سے آپ بس آرام کرے گی، گھر کے سارے کام میں خود کروں گی۔ مرحا گھر کے کام کاج کے ساتھ اپنی پڑھائی پر توجہ بھی دے رہی تھی۔ مرحا بیٹا، اب میری طبیعت کچھ بہتر ہے تو میں سوچ رہی ہوں کہ میں کل سے کام پہ چلی جاؤں۔ نہیں امی، ابھی آپ مکمل طور پہ ٹھیک نہیں ہوئی، ابھی آپ ریسٹ کریں، کل سے میں کام پہ چلی جاؤں گی۔ نہیں بیٹا، تم کیوں جاؤ گی؟ میں تمہیں پڑھائی اس لیے کروا رہی ہوں کہ تم اچھا مستقبل بنا سکو، نہ کہ لوگوں کے گھروں میں جا کے کھانے پکاؤ۔ میں ایسا کبھی نہیں چاہوں گی۔ امی جی، اب اس میں کیا حرج ہے؟ گھر میں کسی کو تو کام کرنا ہی ہوگا، ورنہ ہمارا گزارا کیسے ہوگا؟ اگلے دن مرحا کھانا پکانے چلے گئی۔ السلام علیکم باجی۔ وعلیکم السلام۔ باجی، میں بشرا کی بیٹی ہوں، آپ کو پتہ ہی ہوگا کہ ان کی طبیعت نہیں ٹھیک، تو کچھ دن میں یہاں کام کروں گی جب تک وہ ٹھیک نہیں ہو جاتی۔ اچھا ٹھیک ہے، اللہ اسے صحت عطا کرے۔ آؤ تمہیں میں کچن دکھاتی ہوں، بہت کام ہے۔ واہ، ان امیر لوگوں کا کچن جہاں ہر چیز موجود ہے، اور ایک ہمارا کچن ہے جہاں کچھ بھی نہیں ہے۔ اتنے خوبصورت کچن میں کھانا پکانا بھی کتنا اچھا لگ رہا ہے۔ اب مرحا پر گھر اور باہر دونوں کی ذمہ داری آ چکی تھی۔ امی جی کی ہمت ہے جو اس لکڑیوں والے چولہے پہ کھانا بناتے ہیں، میں تو نہیں پکا سکتی۔ اور ایک مالکن کا کچن ہے جہاں ہر چیز میسر ہے۔ میں آج سے اور دل لگا کر پڑھائی کروں گی اور اپنی امی اور اپنا بڑے کچن میں کھانا پکانے کا خواب ضرور پورا کروں۔ وہ دن ٹائم گھر کے کام کاج کرتی اور رات کو پڑھائی کرتی۔ مرحا کی پڑھائی مکمل ہونے کے بعد اسے ایک اچھی کمپنی میں جاب مل گئی۔
اسے اچھا سیلری پیکج اور کمپنی کی طرف سے گھر بھی ملا۔ وہ دونوں اپنے نئے گھر میں شفٹ ہو گئی جہاں انہیں زندگی کی ہر سہولت میسر تھی۔ مرحا کے دن رات کی محنت نے ان کی زندگی بدل ڈالی۔ نتیجہ کوشش اور محنت سے کامیابی ممکن ہے۔